السلام علیکم۔ گولڈن وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی میں آپ جانیں گے کہ کیا خونی رشتے باقی اتنے بے درد ہو سکتے ہیں کہ باپ کے جنازے کی مٹی خشک ہونے سے پہلے ہی جائیداد کے بٹوارے کی باتیں شروع کر دیں۔ کیا ہوگا جب کروڑوں کی جائیداد کے نشے میں دھت اولاد اپنی سگی ماں کو ایک بوسیدہ مکان کے حصے کے لیے سڑک پر آنے پر مجبور کر دے؟ کیا دولت کا غرور ہمیشہ قائم رہتا ہے یا وقت کا پہیہ ان امیر بھائیوں کو دوبارہ اسی معذور بھائی کی چوکھٹ پر لا کھڑا کرے گا جسے انہوں نے دھتکار دیا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا یہ معذور بھائی اپنے ان بھائیوں کو معاف کر دے گا جنہوں نے اسے تھپڑ مارا اور گھر سے نکالا، یا وہ بھی وہی انتقام لے گا جو انہوں نے لیا تھا؟ والد کے انتقال کے بعد بیٹوں اور بیٹیوں نے ساری جائیداد ہڑپ کر لی، اور کوئی امریکہ تو کوئی کینیڈا جا بسا۔ ماں بیچاری معذور ظفر کے حصے میں آئی، جو سارا دن سڑکوں پر بھیک مانگ کر اپنی بوڑھی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے کہتا، امی مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ماں اسے سینے سے لگا کر سسکیاں بھرنے لگتی۔ ظفر کے حصے میں جو پرانا مکان آیا تھا، 5 سال بعد بھائی اور بہنیں اس کا بھی حصہ کرنے آ پہنچے۔ ظفر نے وہ مکان بھی ان کے حوالے کر دیا، اور جیسے ہی ماں کو لے کر گھر سے باہر نکلا، پورا محلہ زاروں قطار رونے لگا۔ آج کی کہانی دولت کے نشے میں اندھے رشتوں اور ایک معذور بیٹے کی بے لوث محبت کی داستان ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ظفر اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے کہتا ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی لغزش یہ تھی کہ میں نے اپنوں کے لبادے میں چھپے اجنبیوں پر اعتبار کیا۔ مجھے گمان تھا کہ خون کے رشتے ہمیشہ بے لوث ہوتے ہیں، مگر وقت نے ثابت کیا کہ بعض اوقات سگی کوکھ سے جنم لینے والے بھائی بھی مصلحت اور منافقت کی دیوار بن جاتے ہیں۔ میری بدقسمتی میری پیدائش کے پہلے ہی دن سے شروع ہو گئی تھی۔ اسپتال سے گھر واپسی پر ایک خوفناک حادثے نے میرے والدین کو زخموں سے چور کر دیا، لیکن اس کا مستقل خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ میری ایک ٹانگ 4 جگہ سے ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹروں کی غفلت اور تقدیر کی ستم ظریفی نے مجھے عمر بھر کے لیے لنگڑا کر دیا۔ میرا بچپن بیساکھیوں کے بغیر سہارے ڈھونڈتے میں گزرا۔ جب تک میں دایاں ہاتھ اپنی ٹانگ پر جما کر اسے سہارا نہ دیتا، میرا توازن بگڑ جاتا اور میں منہ کے بل مٹی میں جا گرتا۔ میری ماں مجھے اس حال میں دیکھ کر تڑپ اٹھتی اور اکثر روتے ہوئے ابو جی سے کہتی، ہمارے بعد اس معصوم کا کیا ہوگا؟ دنیا بہت ظالم ہے، یہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا۔ تب میرے 5 بڑے بہن بھائی آگے بڑھتے اور دلاسا دیتے، امی آپ فکر نہ کریں، ہم ظفر کو اپنی اولاد کی طرح پالیں گے۔ اس وقت ان کے لہجے کی مٹھاس نے مجھے کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ یہ سب محض لفظی تسلیاں تھیں۔ اسکول کے دن میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھے۔ بچے میرا مذاق اڑاتے، مجھے دھکے دیتے، اور اساتذہ بھی میری معذوری کو میری کن ذہنی سمجھ کر تشدد کا نشانہ بنا۔ تنگ آ کر میں نے تعلیم کو خیر باد کہہ دیا اور گھر کی 4 دیواری میں قید ہو گیا۔ والدین مجھ پر بے پناہ محبت نچھاور کرتے تھے، شاید وہ میرے ادھورے پن کو اپنی ممتا اور شفقت سے بھرنا چاہتے تھے، مگر یہی محبت میرے بہن بھائیوں کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑکانے لگی۔ وہ اکثر طنز کرتے، امی آپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، یہ اب بچہ نہیں رہا۔ ماں جواب دیتی، یہ تو میرا لاڈلا ہے، میرا بس چلے تو اپنا دل نکال کر اسے دے۔ یہی وہ جملے تھے جنہوں نے میرے بھائیوں کے دلوں میں میرے خلاف بغض کی بنیاد رکھی۔ ہمارے دن پھر چکے تھے۔ ابو جی کا چمڑے کا چھوٹا سا کام اب ایک بڑے کارخانے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ہم کروڑ پتی ہو گئے تھے، ہر طرف خوشحالی تھی، مگر میں اس چمک دمک سے دور اپنے کمرے میں قید رہتا۔ مجھے باہر کی دنیا سے خوف آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جب میں اپنے ٹھاٹ باٹ والے بھائیوں کے ساتھ لنگڑا کر چلوں گا
تو لوگ ان کا مذاق اڑائیں۔ میں 21 سال کا ہو چکا تھا مگر میرا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا اور ہڈیاں باہر نکل آئی تھی۔ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھتا تو خود سے کراہت ہونے لگتی۔ پھر وہ سیاہ دن آیا جب ابو جی کی طبیعت بگڑ گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی جائیداد تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وکیل بلایا گیا، سب جمع ہوئے۔ ابو جی نے لڑکھڑاتی آواز میں میرا نام لیا، ظفر بیٹا میرے پاس آؤ۔ میرے بھائیوں کے ماتھوں پر بل پڑ گئے۔ جائیداد کی تقسیم شروع ہوئی۔ بہنوں اور چھوٹے بھائیوں کو ان کا حصہ مل گیا۔ ابھی ابو جی بڑے بھائی کا نام لینے ہی والے تھے کہ اچانک ان کی سانس اڑ گئی۔ پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہ اترا تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ بڑے بھائی کی آنکھوں میں دکھ سے زیادہ جائیداد کا سوالیہ نشان تھا۔ ابو جی کی تدفین کو ابھی 8 دن بھی نہ گزرے تھے کہ بھائیوں نے رنگ بدل لی۔ بڑے بھائی نے وکیل سے ساز باز کر کے بچی ہوئی تمام جائیداد اپنے نام کروا لی۔ جب ماں نے احتجاج کیا تو بھائی نے دھاڑ کر کہا، اس لنگڑے نے آج تک کیا کیا ہے؟ اس کاروبار کو میں نے خون پسینے سے سینچا ہے۔ اس ظفر نامی بیماری کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جن بھائیوں پر میں جان چھڑکتا تھا وہ مجھے بیماری کا ہے۔ چند ہی دنوں بعد سب بہن بھائی دولت سمیٹ کر امریکہ اور کینیڈا چلے اور ہمیں ایک پرانے بوسیدہ مکان میں چھوڑ گئے۔ ماں صدمے سے بیمار رہنے لگی، انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ گھر کے اخراجات چلانے کے لیے میں نے اپنا موبائل تک بیچ دیا، مگر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ایک دن ہمت کر کے میں کام ڈھونڈنے نکلا، مگر میری معذوری دیکھ کر ہر کسی نے دھتکار دی۔ جب بھوک انتہا کو پہنچی تو میں نے اپنی انا کو دفن کیا اور ایک مسجد کے باہر بھکاریوں کی صف میں جا کھڑا ہوا۔ ایک نمازی نے میرے ہاتھ پر 50 روپے رکھے تو میری روح کانپ اٹھی، مگر ماں کی دوا اور روٹی کے لیے مجھے یہ زہر پینا پڑا۔ میں روزانہ مزدوری کا جھوٹ بول کر بھیک کے چند 100 روپے گھر لاتا۔ 5 سال بیت گئے، میرے بھائیوں نے ایک بار بھی فون کر کے ماں کا حال نہ پوچھا۔ ایک دن اچانک ہمارے پرانے بنگلے کے باہر بڑی گاڑیاں نظر آئیں۔ میں خوش ہوا کہ شاید بھائیوں کو ماں کی یاد آ گئی ہے، مگر وہ واپس آئے تھے تو صرف اس آخری بوسیدہ گھر کو چھیننے کے لیے۔ وہ دولت اڑا کر کنگال ہو چکے تھے اور اب انہیں اس گھر کے بٹوارے کی فکر تھی۔ بڑے بھائی نے میرے مطالبے پر میرے منہ پر زوردار تمانچہ مارا اور گھر کے کاغذات چھین کر ہمیں سڑک پر کھڑا کر دیا۔ ماں یہ ذلت برداشت نہ کر سکی اور بد دعا دیتے ہوئے سڑک کی طرف بھاگی تاکہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر جان دے دے۔ خوش قسمتی سے ڈرائیور نے بروقت بریک لگا دی۔ گاڑی سے نکلنے والا شخص ایک نیک دل وکیل تھا۔ جب اس نے میری داستان سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نہ صرف میرا کیس لڑ کر مجھے میری جائیداد واپس دلوائی بلکہ مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ہنر سکھانے کا انتظام کیا۔ آج میں ایک کامیاب انسان ہوں، میرے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی۔ وہی بھائی جو ہمیں سڑک پر چھوڑ گئے تھے آج دوبارہ کنگال ہو کر میرے دروازے پر معافی کے طلبگار ہیں۔ ماں نے غصے میں کہا، انہیں نکال دو، مگر میں نے مسکرا کر انہیں گلے لگا لیا۔ میں نے انہیں گھر بھی دیا اور کاروبار بھی، کیونکہ اگر میں بھی وہی کرتا جو انہوں نے کیا تو مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔